ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں ایک دفعہ پھر 2 بوندیں، یعنی ایسا ایک فیوچر جس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے الحمدللہ صاحب خیریت کے ہیں اور اپنے اپنے پوٹینشیل کو ریچ کر پا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایراڈیکیٹ کرنا ہے پولیو کو. ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ 2 ممالک بچے ہیں جہاں سے ابھی بھی پولیو کا مکمل انسداد پاسبل نہیں ہو پایا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. موومنٹ آف آر پاپولیشن اور ایک جو لوکل ریزسٹنس پائی جاتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا ایک وائلنٹ روپ بھی ہمارے سامنے ہے. اگر آپ نے کل کی خبروں میں دیکھا ہو، ڈیرہ اسماعیل خان میں دوسری دفعہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں وہ سیکیورٹی اہلکار جو پولیو ٹیم کی حفاظت پہ مامور ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان میں سے ایک پولیس اہلکار کو اسی اثنا میں شہید بھی کیا گیا. یہ کس طرح آگے بڑھ پائے گا جب ہم پولیو کی جو ٹیمز ہیں ان کی سیکیورٹیز کو ہم یقینی نہیں بنا پاتے، اور نہ صرف یقینی نہیں بنا پاتے، اس سوچ کو جڑ سے نکالنے کی ضرورت ہے. وہ کون ہے جو پاکستان کے آنے والے کل کو، پاکستان کے مستقبل کو مفلوج کریں اور نہیں چاہتے کہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو. ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے آپ کو اسی حوالے سے دکھاتے ہیں یہ رپورٹ. اسلام آباد سمیت ملک بھر میں رواں سال کی آخری انسدادی پولیو مہم جاری. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ میں مہم کا افتتاح کیا اور کہا 90 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. لاہور، فیصل آباد، چہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جاری مہم میں 13 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن ہو گئی. حافظ آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز نے فرض شناسی کی مثال قائم کی. کشتی کے ذریعے دریائے چناب پار کر کے بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے پہنچی. خیبر پختونخوا میں بھی پولیو مہم جاری ہے. بلوچستان کے 34 اضلاع میں 23 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن ہو گئی. حکام نے انسدادی پولیو مہم کے دوران والدین سے پولیو ورکر سے تعاون اور بچوں کو قطرے پلانے کی اپیل کی. جی جناب علی، تو ہم دیکھ رہے ہیں یہی وہ حوصلہ ہے، وہ جذبہ ہے جس کے تحت یہ ٹیمز اپنی پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان کے بچوں کا، پاکستان کا مستقبل سیکیور بنایا جا سکے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عاطف منصور، جنہوں نے بڑا کلوزلی کام کیا ہے پولیو سیل کے ساتھ ان سندھ از ویل. السلام علیکم ڈاکٹر عاطف، بہت شکریہ. یو آر آلسو میڈیکل ڈائریکٹر ایٹ دی NMC. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو وقتاً فوقتاً ہم سیکیورٹی کے خدشات دیکھتے ہیں، پولیو ٹیمز کی جو حفاظت ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، اس پہ آپ کا اپنا کیا تجزیہ ہے؟ اس کی کیا وجوہات بنتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مذمت کرتے ہیں جو انسیڈنٹ ہوا اس حوالے سے جو پولیس کا بتایا، کیونکہ اور سیکنڈلی میں سلوٹ دینا چاہوں گا تمام پولیو ورکرز کو، فورسز کو، ڈاکٹرز کو جو اس کیمپین میں ساتھ شامل ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے صدرہ، سب سے پہلے کہ ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پولیو ورکرز کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یہ بھی کہ وہ ہر پولیو ٹیم کے ساتھ پولیس کو پرووائڈ کرے، کیونکہ ٹیمز بہت زیادہ ہوتی ہیں ہر علاقے میں، ہر UC میں اس کے ٹیمز اس حوالے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. بڑی کوشش ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ پولیس رینجر سب ساتھ ان کو پرووائڈ کیا جائے. ہمیں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ لوگوں کا بہت چینج کرنا ضروری ہے، کیونکہ بڑی پرابلمس آتی ہیں جو ورکرز کو. جب میں نے خود کام کیا لوگوں کے ساتھ اور میں خود کیا جب گلیوں میں اور جگہ میں نے دیکھی، تو ہمارے جو یہ ورکرز ہیں، چاہے کوئی بھی موسم ہو، چاہے بارش ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے برف باری ہو، چاہے کوئی بھی موسم ہو، یہ ورکرز میں ان کو سلوٹ دیتا چاہتا ہوں کہ وہ جو فیمیل ورکرز ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں. اتنی پتلی پتلی گلیاں میں نے دیکھی اور ایسے ایسے خطرناک جگہیں دیکھی جہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کا پہنچنا، لیکن ہماری ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے. اور جیسا ان کو فیس جو لوگوں سے ان کو ریسپانس ملتا ہے وہ بڑا دکھ والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ ایز اے ڈاکٹر بچوں کا اگر میں دیکھوں تو مجھے پتا ہے کہ پولیو کتنی خطرناک چیز ہے. ابھی جیسے کووڈ آیا ہے اور ویکسینیشن آئی اور ویکسین کی بات ہو رہی تھی، کووڈ کا تو پھر علاج ہو جاتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خاصہ کسی بچے کو پولیو ہو جائے تو اس سے کوئی علاج نہیں ہے، وہ بچہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے. اور یہ لوگ آپ کے گھروں میں آ کے جو ورکرز ہیں، یہ آپ کے بچے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے، آپ کے لیے فورسز کے لوگ ہر جگہ آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں تاکہ یہ آپ کے بچے کو بچا سکیں، لیکن لوگ اتنا مس ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اتنی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر، دو تین میرے سوالات تھے. مجھے بتائیں کہ ایک تو اس پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یہ اعتماد کا فقدان کیوں ہے؟ جب یہ پولیو ٹیم پہنچتی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ہمارے دل کو بہت تکلیف دینے والی بات ہے کہ ان کو باقاعدہ گھر اور کمیونٹیز دھتکارتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی غلط چیز ہے، یہ ایک ایسی مہم ہے جس سے خدا نخواستہ ان کا نقصان ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ پولیو کے خطرے کو ٹال سکتا ہے. آپ کو
لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ہمارا کمپلیٹ بریک ڈاؤن آف کمیونیکیشن ہے کہ اتنے سالوں کی جدوجہد کے باوجود ہم کمیونٹیز میں وہ اعتماد، وہ ریاست پہ اعتماد، اس مہم پہ اعتماد بحال نہیں کر پا رہے ہیں؟ ایکچولی اس کی 2-3 وجوہات ہیں صدر، اگر میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، جو انسان کی فطرت ہے، کہ جو چیز اس کو آسانی سے گھر پہ مل جائے اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. جو چیز اس کو آسانی سے اس کے گھر پہ مل رہی ہے ہمارے یہاں. دوسرا ایکچولی جو مس کانسیپٹ ہے وہ دوائیوں پہ بھی ہے، وہ ویکسین پہ بھی ہے، کیونکہ وہ لوگ اس ریلیٹڈ بندے سے کبھی وہ بات پوچھتے نہیں ہیں. اگر کوئی مجھ سے دکھانے آیا ہے ڈاکٹر کو، مجھے بچوں کے ایسے ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے، اگر کوئی اسے اوپینین چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کو ہی دکھائے. ہماری یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پڑوسی، ہمارے چاچا، ہمارے تایا، ہماری ماسی وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسے بہت دیکھا گیا جو جس کا پیشہ نہیں ہوتا وہ بن جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ علما بن جائے گا، چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے گا، پھر وہ مشورے دینے شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے ہمیں پرابلمز یہاں پہ فیس ہوتی ہے کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں جا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کو کیا خدشات ہیں. میں خود بچوں کا ڈاکٹر ہوں، اور بھی ڈاکٹر سارے جتنے بھی ہیں، آئی تھنک جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ، پی پی اے جو پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے، ان کے ڈاکٹر سارے پروفیسر لیول کے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ تاکہ ہم ان کے بچوں کو بچائیں، ان کو سمجھائیں کہ ہم ان کے بچوں کے لیے خاطر آ رہے ہیں. تو سب سے زیادہ ان کو پیسے دے کے تو لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کوئی بھی چیز. اگر وہی کسی ڈاکٹر کی کلینک پہ جائیں، کوئی بھی فیس دیں تو وہ اس کو سکون ملتا ہے. لیکن جو چیز گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کر رہی ہے، چاہے ٹائیفائڈ ویکسین ہو، چاہے کورونا کی ویکسین ہو، تو لوگ اس میں ابہام ان کا آ جاتا ہے. ان کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے مل رہی ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے. لیکن مجھے بتائیے ڈاکٹر عاطف، ایز اے ڈاکٹر، اور جو اسٹریٹجکلی گورنمنٹ کے اس رول آؤٹ پلان میں، اس اویئرنیس کی مہم میں، اس انسداد پولیو کے مہم میں شامل رہے ہیں، ہاؤ ڈو وی کمپیئر وتھ کووڈ؟ دیکھیے اکثر یہ بات کی جاتی ہے، آپ نے خود بھی کہا کہ آؤٹ ریچ ہمارے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں کہ پاکستان کے ہر عرض و طول میں موجود کسی بھی کمیونٹی میں کسی بھی بچے تک پہنچا جا سکے. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر میں کووڈ کی ویکسین کی ڈسمینیشن کو دیکھتی ہوں، بہت قلیل عرصے میں ہم نے دیکھا کہ آبادی کے ایک بڑے حصے کو ہم ویکسینیٹ کر پائے ہیں. وہاں پہ آگہی بھی تھی، وہاں پہ لوگوں کی ہم موٹیویشن کو بھی، ان کے موٹیوز کو بھی ساتھ لے کے چل سکے. تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ شاید ہم اپنے بچوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے؟ جب ایڈلٹس کی بات ہوئی تو انہوں نے باہر نکلے، انہوں نے ویکسینیٹ بھی کرایا، ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی ویکسینیٹ کرایا. دا نمبرز آر اسٹل انکریجنگ، اتنے برے ہمارے حالات نہیں ہیں. لیکن بچوں کے بارے میں ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت لاپرواہ ہیں. ایکچولی یہی بات میں آپ بتاؤں کہ 2-3 چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں جب ایک چیز پہ سختی کی گئی تو وہاں پہ بہت جلدی کام ہمیں آسان ہو گیا. شروع میں لوگ کرونا ویکسین کے بارے میں بھی یہی ساری باتیں ہمیں سننے کو مل رہی تھی کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن جب حکومت نے سمیں بند کری تو پھر فوراً سب نے ویکسین لگانا شروع کر دی. پھر تھوڑا ڈر بھی تھا کہ اس کا ریئیکشن آ رہا ہے فوراً. تو سیکنڈلی میں بتاؤں کہ یہ جب تک ہمارے ساتھ، میں دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہوتا ہے. ہر جگہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں جہاں ایسی پتلی گلیاں ہیں اور ایسے خطرناک جگہ ہیں جہاں پہ جیسے ورکر جا رہی ہوتی ہیں، کبھی گندا پانی پڑا ہوا ہے، کبھی جیسے ابھی آپ نے دکھایا کہ کشتی میں جا رہے جو پہنچ رہے ہیں، تو لیڈی ورکرز ہر جو اس علاقے کی ہوتی ہے ان کو ہر علاقے کا پتہ ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں. پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمارے لوگ اگر ہمیں تھوڑا سا اتنے، میں نے دیکھا جتنے علماء ہیں، ہر طرح کے علماء ہیں، ان کی ویڈیو ریکارڈنگز ہیں ہمارے پاس. سارے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ہمارے پاس ریکارڈنگز ہوتی ہیں کہ تاکہ ہم نے ان کا سیو کیا ہوا ہوتا ہے لیڈی ورکر کے پاس. اگر کوئی کسی طرح کے حساب سے اور وہ نہیں لگا رہا تھا تو وہ ویڈیو دکھا. اچھا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اتنی کلیئرٹی کے باوجود لوگوں کو ہم اس میں انوالو کرتے ہیں، چاہے ہمارے علماء اکرام ہیں، چاہے کمیونٹی لیڈرز ہیں، سیاسی ورکرز ہیں. مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ لوگ شاید ان کو بھی اہم نہیں گردانتے اور شاید ان کی بات کو بھی رد کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا. اگر آپ کے گھر میں کوئی 5 سال 7 سال سے کم عمر بچہ ہے، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، اس کو ہر سال پولیو کے قطرے پلانے پڑیں گے. اور ڈاکٹر عاطف، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توجہ ہم دلانا چاہیں گے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کا ٹورڈز اسٹریٹ چلڈرن ایز ویل. ہمارے ارد گرد بہت سارے، چاہے ان کے علاقے، ان کے ٹھکانے ہمیں نہ پتا ہو سکتا ہے وہ ریفیوجیز ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے IDPs ہوں، افغان مہاجرین ہوں جو تھوڑے عرصے کے لیے یہاں پہ ریفیوج لے رہے ہیں. لیکن ٹو میک شیور کہ پولیو پاکستان سے ختم ہو، اس کا انسداد پاسبل ہو، تو ہم
हमें इस हर बच्चे को जो इस एज ब्रैकेट में फॉल करता है उसको ये 2 कतरे पिलाने जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी। उनको पिलाते हैं कतरीना, वो पूरा एक बना हुआ होता है कि कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे बच्चे मौजूद हैं, तो उधर भी टीमें जाती हैं। मैं खुद भी गया हूँ जहाँ पे जो हमारे ये स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं, इनके इलाकों में, इनकी जगहों में जा के बड़ा कोशिश करके इनको पिलाया है। तो पूरी टीम लगी हुई है कि पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं, पूरी सिंध हुकूमत, पूरी पाकिस्तान लगा हुआ है कि पोलियो हम खत्म कर सकें। थोड़ा सा मैं कहता हूँ इसमें सख्ती की जरूरत है। जैसे हमने कोरोना में सिम बंद किए हैं, तो हम ये बिल्कुल सख्ती कर देंगे। जो सख्ती के साथ साथ दूसरी साइड को भी देखना पड़ेगा डॉक्टर आतिफ। हर दफा यानी एक तो वो है कि जो दुश्वार गुजार रास्तों पे चलकर जो सूरत हाल, जो सिचुएशंस काबिल बर्दाश्त नहीं होती, उनको भी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी बर्दाश्त करके जो पोलियो वर्कर्स आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को इतने सालों में, जो हम कहते हैं ना, नामालूम अफराद ने हमला किया और जाँ बहक कर दिया पुलिस एहलकारों को या पोलियो टीम को, इसका सद्देबाब भी होना जरूरी है। Until and unless we see that justice being served, कि क्यों नहीं पकड़े जाते ये लोग और क्यों नहीं उनको फिर इबरत का निशान बनाया जाता है, जो पाकिस्तान को मफलूज करने के लिए एक तरह से कोशिश कर रहे हैं या आलायकार बन रहे हैं। आई थिंक दैट इज एन एरिया वी नीड टू वर्क ऑन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद होने के लिए ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।